کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب۔ اس پر پیلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب، اور اس کے تماچے بھی مارے۔ پیلاطوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پیلاطوس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، مصلوب کر، مصلوب۔ پیلاطوس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پیلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا اور پھر قلعہ میں جا کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ بس پیلاطوس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس پر پیلاطوس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ پیلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبتہ کہلاتی ہے، تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ بس وہ چلائے کہ لے جا، لے جا، اسے مصلوب کر۔ پیلاطوس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ بس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پیلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا۔ اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ بس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطوس سے کہا، یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطوس نے جواب دیا، میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، اسے پھاڑیں نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کے صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگردوں کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یسوع کی موت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یسوع کے پہلو کو چھیدا جاتا ہے۔ بس چونکہ تیاری کا دن تھا،
یہودیوں نے پیلاطس سے درخواست کی کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ اور سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ یسوع کی تدفین۔ ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پیلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ آمین اور آمین۔